قادیانی جو خود کو احمدی یا مرزائی بھی کہتے ہیں، دراصل یہ ایک جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں۔ اس جھوٹے نبی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اسی نام کی نسبت کی وجہ سے اس کے پیروکار خود کو کبھی احمدی، کبھی قادیانی تو کبھی مرزائی بھی کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کا ایک نسلی وفادار شیطان صفت انسان کتا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا خاندان نسل در نسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں انگریز برطانوی حکومت کا ساتھ دیتا رہا۔ اسی بدبخت کی جماعت قادیانی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح منکر جماعت بھی ہے۔ تاہم ناظرین، آج آپ حضرات کو ملک پاکستان کے اس علاقے کی طرف لے کر چلوں گا، اس علاقے کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا جو دنیا بھر میں قادیانیوں کی اکثریت رکھنے والا علاقہ یا ان کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ فیصل آباد اور سرگودا کے درمیان میں موجود یہ علاقہ ربوہ کہلاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اس علاقے کو جگ ڈھگیاں بھی کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ تقسیم ہند کے وقت ہزاروں قادیانی انڈیا سے پاکستان آ گئے اور اس علاقے میں خیمہ بستی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قادیانیوں کے سربراہوں نے اس کو قادیانی دارالامان کہنا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان عقیدے کے لحاظ سے قادیانی تھے۔ ان کی سرتوڑ کوششوں کی وجہ سے قادیانیوں کو 1034 ایکڑ زمین دی گئی۔ 1948 میں اس زمین کی خریداری کے ساتھ ساتھ اس کا نام ربوہ رکھ دیا گیا اور ایک اور پابندی عائد کر دی گئی کہ اس علاقے میں کوئی بھی مسلمان جا کر جگہ خرید کے رہائش پذیر نہیں ہو سکتا۔ ایک اور عجیب امر یہ بھی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہاں ایک قبرستان بھی بنایا گیا۔ اس قبرستان کی ہر تختی پر ایک تحریر لکھی ہوتی ہے، یعنی امانتاً دفن۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ قادیانی پاک و ہند کے اس تقسیم کو عارضی قرار دیتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ پاک و ہند کی یہ تقسیم عارضی ہے، بہت جلد انڈیا اور پاکستان ایک ریاست بن جائیں گے، تب ہم اپنی میتوں کو نکال کر قادیان لے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہاں ایک بات بتاتا چلوں، قادیان انڈیا میں ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں ان بدبختوں کے باپ دادا رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں آج بھی ان کے پیروکار بڑی تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین گرامی، کسی بھی خطرے کے پیش نظر ان بدبختوں نے ربوہ کے قریب بستیوں میں قیام عمل میں لانا شروع کر دیا ہے۔ احمد پور کے نام سے بستی بنا کر یہ کافر وہاں آباد ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ احمد نگر کو مرزا مسرور کے فارم ہاؤس کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا حمایتی تھا۔ اطلاعات کے مطابق قریب کے علاقوں میں دھڑا دھڑ زمینیں خریدنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ زیادہ پیسوں کی لالچ میں ہمارے مسلمان بھائی ان بدبختوں کو زمینیں بیچ کر وہ غلطی کر رہے ہیں جو فلسطینیوں نے یہودیوں کو پناہ دے کر کی تھی۔ بعد ازاں انہی یہودی قوتوں نے ان مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ آج بھی وہ خطہ حالت جنگ میں ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ربوہ شہر محل وقوع کے اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے تینوں اطراف اونچے اونچے پہاڑ اور ایک سمت دریا موجود ہے۔ ایک انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ربوہ میں کھلے میدانوں کو کنکریٹ سے تیار کیا گیا ہے اور اسے عام نگاہوں سے چھپانے کے لیے مٹی ڈال کر ڈھک دیا گیا ہے، اور اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اسے بوقت ضرورت ایئرپورٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دریائی راستے پر بنا پل اس کی آمد و رفت کا ایک واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے اس گاؤں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر اس پل کو تباہ کر دیا جائے تو تقریباً پورے پاکستان سے اس گاؤں کا داخلی راستہ بند ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کی ایک میگزین نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ ربوہ کی 300 خواتین اسرائیلی فوج کا حصہ ہیں، اور صرف یہی نہیں، 600 مرد حضرات بھی اسی کشتی کے مسافر ہیں۔ یعنی پورا علاقہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دوسری مسلم ممالک کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، غیر مسلم ممالک کی امداد اور فنڈنگ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، جو کہ پاکستان میں ان کی تعداد میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اثر و رسوخ کو بھی بڑھا رہی ہے۔ اور عین ممکن حد تک یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ملک پاکستان میں فلسطین اور اسرائیل جیسے حالات برپا ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آن پہنچے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ پاکستانیوں کو اور مسلم امہ کو ان کی تیاریوں سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔